مدنی سورہ ہے اور قرآن مجید کی ترتیب میں 24ویں سورہ ہے۔ 64 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ احکام، عدالتی فیصلے اور معاشرتی احکام پر مبنی ہے۔ اس میں انتہائی طور پر گہرے ان احکامات کا تذکرہ ہے جن کا تعلق معاشرت سے، گھریلو زندگی سے، اور عدالتی فیصلے بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ میں آپ کو اس کا تعارف کرواؤں کہ یہ صورت ایسی ہے، یہ بڑی شاندار ہے، اس میں اللہ کے احکام ہیں، اس میں اللہ کی واضح آیات ہیں۔ اس کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کی 64 آیتوں میں سے جو پہلی آیت کو چھوڑ کر باقی 63 آیتوں میں احکام اور آیات ہیں، لیکن جو پہلی آیت ہے وہ خود اللہ جل شانہ سورت کا تعارف کرواتے ہیں 3 لفظوں کے ساتھ۔ لہٰذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو اس کی عظمت بتاؤں جب پہلی آیت میں اللہ جل شانہ اس سورہ کی خود عظمت بتاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی کسی اور صورت میں نہیں کہ وہ صورت نازل ہو اور پہلی صورت میں اللہ کہیں خبردار ہو جاؤ، ہم تم پر اس صورت میں یہ باتیں کرنے والے ہیں۔ کبھی سنا ہے کسی آیت کسی سورہ کا ایسے آغاز ہو رہا ہو؟ لیکن اس سورہ کا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو النور کہا گیا ہے۔ نور ہدایت والی، نور ایمان والی، نور تقوی والی، نور اعمال والی، نور احکام والی، ایسی سورہ جو نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، تعلیم ہی تعلیم، تربیت ہی تربیت اور احکام ہی احکام ہے۔ اس لیے اللہ خود فرما رہے ہیں پہلی آیت، سورۃ انزلناہا، لوگو ایک سورت ہم نازل کر رہے ہیں، وفرضناہا، جس میں ہم احکام اتار رہے ہیں، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم چند کھلی کھلی باتیں تم سے کرنا چاہ رہے ہیں، چند واضح احکام اتار رہے ہیں تاکہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ تو جب اللہ نے اس سورہ کا خود تعارف کروا دیا کہ اس کے الفاظ کو نازل کرنے والے اللہ، اس کو احکام بنا کر نازل کرنے والے اللہ، اور ان آیتوں میں کھلم کھلا احکام، تعلیمات اور واضح احکام اور باتیں کرنے والے خود اللہ ہیں، تو اللہ اس میں احکام اتار رہے ہیں، اور پہلا ہی حکم ہے جس کا تعلق معاشرے کی شرم اور حیا سے ہے۔ فرمایا جو اپنے نسب کو توڑتا ہے اور اللہ جل شانہ کے حکم کو توڑتا ہے، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور دینی طور پر کسی بھی سزا کو نافذ کرتے ہوئے معاشرے میں تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، اور یہ کوڑے ہیں، یہ سختی ہے، یہ اس سے نشانات پڑ رہے ہیں، نہیں۔ لا تأخذکم بہما، قانون ہوتا ہے، تم اس قانون کو معاشرے پہ نافذ کر دو گے تو معاشرے میں حیا پھیلے گی اور زنا کے راستے رکیں گے۔ لہٰذا تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلْيَشْهَدْ، بلکہ ایسا کرو کہ جب سزا کی باری آئے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کا ایک مجمع اس کو دیکھے تاکہ ان کے اندر بھی عبرت اور سبق پیدا ہو۔ بات یہ ہے کہ الزانی لا ينکح الا، عمومی طور پر قاعدہ کلی نہیں ہے، زانی مرد عموماً زناکار عورت کو پسند کرتا ہے اور مشرک عورت ہی سے مشرک مرد نکاح کرتا ہے، زانیہ زانی کو پسند کرتی ہے اور مشرکہ مشرک کو پسند کرتی ہے، اور اسی طرح زانیہ عورت جو ہے اس کو زناکار مرد جو ہیں وہ متاثر کرتے ہیں، اور مشرک عورت کو مشرک مرد ہی متاثر کرتے ہیں۔ اور حرم ذلک علی المؤمنین، یاد رکھو معاشرے میں یہ دونوں چیزیں اللہ نے ایمان والوں پر حرام کی ہیں، زنا بھی حرام ہے اور شرک بھی حرام ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو صرف تہمت باندھنے کے لیے کسی کی طرف
زنا کی نسبت کر دیں، کسی کی کردار کشی کریں اور وہ پاک دامنوں پر تہمت لگائیں اور پھر گواہ پیش نہ کر سکیں چار، تو اس کی عزت اچھالنے کا جرمانہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں، اور 80 کوڑے لگانے کے بعد اعلان کر دیں کہ دین میں اس آدمی کی شہادت بطور گواہی کی عدالت میں زندگی بھر کے لیے غیر مقبول، تاکہ اس آدمی کی جو ویلیو ہے اللہ کے یہاں، ہر آدمی کا ایک اختیار، ایک حیثیت ہے، اور انسان کی ایک بہت بڑی حیثیت یہ ہے کہ عدالت میں اسے گواہ تسلیم کر لیا جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو آدمی کسی پر بہتان باندھنے والا ہو، کردار کشی کرنے والا ہو، اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بہتان باندھنے کا عادی ہے، تو ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اس کی گواہی ناقابل اعتبار ہے، اور اس کی ویلیو معاشرے میں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہیں۔ ہاں یہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر یہ جیوری فیصلہ کرے گی کہ ان کی جو گواہی ہے اب معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو اپنی بیوی پہ تہمت لگائے اور گواہ اس پر نہ ہوں، لیکن وہ خود کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو جرم کرتے دیکھا ہے، تو اس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ پھر لعان ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی 4 قسمیں اٹھاتا ہے، عدالت میں، پنچایت میں 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میری بیوی گناہ گار ہے۔ 4 قسموں کے بعد 5ویں بار وہ کہے والخامسۃ، 5ویں بار ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد عورت کھڑی اور وہ اس کی قسموں کا جواب دے اور کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اس کے برابر کی 4 قسمیں اٹھائے اور کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچا نکلے۔ یہ دونوں طرف 4 قسمیں، اور 5ویں اقرار کے بعد قاضی جج ان کے درمیان تفریق کر کے نکاح منسوخ کر دیتا ہے، اور قاضی کے فیصلے سے ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی بات۔ آخرت میں جو ان میں سے سچا ہوگا نصرت اس کے ساتھ ہوگی، اور جو جھوٹا ہوگا وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوگا۔ تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تمہیں اس کا طریقہ نہ بتاتے۔ یہ احکام اللہ نے دیے ہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ تہمت کے قصے میں یہاں آیت نمبر 11 سے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حبیبہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جو تہمت منافقین نے لگائی تھی اس کا قصہ یہاں درج ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ اور جہاد کے لیے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کے ساتھ جس کا نام نکل آتا اس کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو سن 6 ہجری میں منافقین کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، غزوہ بنو مصطلق ایک قبیلہ تھا۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مقامی بستیوں کو تنگ کرتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، معاہدے توڑتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے خلاف، اس قوم کے خلاف جنگ کے لیے نکلے۔ جنگ پیش نہیں آئی، وہ ان لوگوں نے صلح کی اور اپنے معاہدوں پہ برقرار رہنے کا وعدہ کیا، اور کچھ اس کی تفصیل الگ ہے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب جہاد سے واپس آ رہے تھے تو عموماً قافلہ جب پڑاؤ ڈالتا تھا تو سواریوں میں پالکی اور چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا جس کو صحابہ اٹھا کے کجاوے کی مانند اونٹ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو آپ دبلی پتلی تھیں، تو ہوا یہ کہ جب واپس آنے لگے تو کجاوا اٹھانے والوں نے اٹھا کے جب اونٹ پہ رکھا تو انہیں احساس نہ ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے، لیکن اس وقت وہ اس میں نہ تھیں۔ قافلہ آگے روانہ ہو گیا اور سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ٹھہر گئیں
جب پیچھے رہ گئیں، جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو کافی آگے جا چکا ہے، اس سے پیدل چل کے جا کے ملنا ممکن نہیں تھا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک بہادر نوجوان ہمیشہ قافلے کے پیچھے رکھتے تھے، تاکہ بے خبری میں کوئی بھی کافر یا کوئی جتھا، کوئی گروہ مسلمانوں پر بے خبری میں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو۔ تو اس مقصد کے لیے قافلے کے پیچھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھوڑے گئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قاری قرآن تھے۔ یہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، پوچھا کیا ماجرا، انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، بخاری شریف میں ان کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے، وہ فرماتی ہیں اس اللہ کے بندے کی زبان سے میں نے 2 جملے سنے۔ پہلا، انہوں نے فوراً اس صورتحال کو بھانپ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرا، اتنے پاک باز شخص تھے کہ سواری میرے قریب بٹھا کر دوسری طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو کے کہا اے اللہ کے رسول کی زوجہ، آپ اس اونٹ پہ بیٹھیں اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ قافلے سے ہم جا ملیں۔ اور میں جب اونٹ پہ سوار ہوئی تو پورے رستے میں ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت کے سوا میں نے کچھ نہیں سنا۔ قافلہ جب ملا تو قافلے میں عبداللہ ابن ابی دیگر منافقین تھے، انہوں نے تہمت لگائی اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد تہمت ٹھہرایا اور مدینہ میں اس بات کو پھیلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رکی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشانی کے عالم میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ وقت امتحان کا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ معاشرے میں کون منافق ہے، کون مومن ہے، اور لوگوں کے رویے کیا ہیں۔ جو منافقین تھے ان کی زبانیں تیز ہو چکی تھیں، اور جو مومن تھے وہ خاموش تھے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، جس خاتون کا نکاح اللہ نے خود آپ کے ساتھ کیا ہے، اللہ جل شانہ اس کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دیں گے، اور وہ کبھی بھی تہمت والی خاتون ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ قصہ آگے آ رہا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے جب یہ آیتیں نازل کی، ان کو بری کیا اور کہا کہ ان کے متعلق جو جو تہمت باندھ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کو 80 کوڑے بھی لگیں گے۔ اور اللہ جل شانہ نے ان کی برات میں جو آیتیں اتاری ہیں، بڑی شاندار آیات ہیں، قانون ہے، آئین ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان اور فضل ہے، میں یہ سمجھتی تھی کہ کوئی پیغام آئے گا اور اللہ جل شانہ میری صفائی نازل کر دیں گے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری حرمت پر اور میری برات پر اللہ قرآن کی 16 آیتیں اتاریں گے، اور جسے قیامت تک قرآن بنا کر نمازوں میں تلاوت کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے اتنی بہترین آیات اتاری، قانون اتارے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، آیت نمبر 11، جنہوں نے تہمت باندھی ہے، تہمت گھڑی ہے، یہ تمہیں میں سے منافقین کا ایک گروہ ہے۔ ایمان والو، اس واقعے سے تم نے بہت لا تحسبوہ شرا لکم، تم بہت پریشان رہے، لیکن اس واقعے کو انجام اور نتیجے کے اعتبار سے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بل ہوا خیر لکم، بہت اچھا ہوا، بہت سے لوگ ظاہر ہو گئے۔ لکل امرئ، جس نے اس تہمت میں حصہ ڈالا ہے اس نے گناہ کمایا ہے، اور وہ جو بڑا منافق ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب۔ اے ایمان والو، جبھی تم نے اسے سنا تمہیں فوراً مومن مردوں اور عورتوں کو خیر کیوں نہیں گمان کیا؟ تم نے اس واقعے کو اپنے لیے بہتر کیوں نہ جانا؟ اور تم نے فوراً آگے بڑھ کر برات کا اعلان کیوں نہ کیا، یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی خاتون آتی ہیں وہ تو اللہ کے فیصلے سے آتی ہیں؟ کیا نبی کے دامن میں کوئی ایسی خاتون آ سکتی ہیں
جن کی کردار اور جن پر تہمت ہو اور جن کا کردار ایسا ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے والی ہو، فوراً انہیں کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا جھوٹ اور دھوکہ ہے، افک ہے اور بہتان ہے۔ زبانیں دراز کرنے والے جو باتیں پھیلا رہے تھے وہ گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اللہ کے ہاں اگر گواہ نہیں ہیں تو یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور خبردار، تم پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو اس واقعے اور اس بہتان کی بنیاد پر تم پر بہت بڑا عذاب بھی آ سکتا تھا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس واقعے کو نقل کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا علم نہیں ہے، تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کسی پاک باز طیبہ طاہرہ خاتون پر، نبی کے حرم پر بات کرنا تم آسان سمجھتے ہو، اس کو ہلکا سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ سب سے سنگین اور خطرے والی بات ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، تم نے کیوں نہ کہا جب ہی سنا، ما یقول لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم نبی کے حرم پر بات کریں، تمہیں کہنا چاہیے تھا فوراً سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک تو اللہ کی ذات ہے لیکن یہ بہت بڑا بہتان۔ بلکہ آئندہ کے لیے تنبیہ آئی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں خبردار جو آئندہ کبھی تم نے ایسی صورتحال میں سستی دکھائی، اگر تم مومن ہو، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں، اللہ ہی علم و حکمت والے۔ اور یہ بہتان باندھنے والے یہ تو چاہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کا یوں ہی مذاق اڑائیں اور بے حیائی کی باتیں معاشرے میں پھیلائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ لوگو لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچتے۔ اللہ معاف کرنے والے، شفیق اور مہربان۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں ایمان والو، کبھی بھی شیطان کے چال میں نہ آنا، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو شیطان کا تو سیدھا سیدھا کام اور اس کا تو مشن ہی یہی ہے، انہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ برائی بے حیائی کی طرف پکارتا ہے۔ یہ لوگ تم کس پر بات کر رہے ہو؟ ان لوگوں کا تزکیہ ہو چکا تھا، ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اللہ تم میں سے کسی کے دل کو پاک نہ کرتا۔ تمہارے دل چونکہ پاک ہو چکے ہیں، دل صاف ہو چکے ہیں، تو ان میں کبھی برائی اور گناہ کا مادہ پیدا نہیں ہوا۔ ولیکن اللہ، اور یہ دیکھیے یہ صفائی، یہ طہارت، یہ تزکیہ ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ تزکیہ اور یہ من کا اجلا پن عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے۔ اسی واقعے میں دو باتیں ہیں، ایک تو اس میں 3 مسلمان بھی شریک ہو گئے، شریک ایسے کہ باتوں سے متاثر ہو گئے، ان پر بھی وہ جو ہے وہ حد قائم ہوئی، 80 کوڑے ان کو بھی لگے۔ ان میں ایک بدری صحابی بھی تھے جن کا نام تھا مصطح بن اثاثہ، میم سین طا ح، مصطح بن اثاثہ بدری صحابی ہیں۔ ان کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی اور وہ خدمت کرتی تھیں، اور اس کی پے، اس کی تنخواہ اور اس کا معاوضہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، اور ان کے یہ قرابت داری بھی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن خود ہمارے گھر میں کام کرنے والی مصطح، حضرت مصطح بن اثاثہ کی جو ماں ہیں، وہ میرے ساتھ جا رہی تھیں تو پاؤں ان کا پھسلا، تو زبان سے نکلا کہ مصطح تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ تو بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا عائشہ تم اتنی بھولی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا مصطح بھی انہی لوگوں کی باتوں سے متاثر ہے جو تم پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور ابو بکر جو ہمیں خرچ دیتے تھے انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ آئندہ کے بعد وہ خرچ نہیں دیا کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر
22 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں، مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ غلطی ہو گئی مستہ سے، اس کو کوڑے لگے ہیں اور انہوں نے اپنی سزا بھگتی ہے، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں مسکینوں کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو جو دیتے تھے وہ دینا بند کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم واپس لی، قسم کا بدلہ دیا اور پہلے سے بڑھ کر تعاون جاری رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ بلکہ ایک خوبصورت بات ہے اگلی، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم خود نہیں چاہتے کہ اگر تم سے غلطی ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ لہٰذا ان سے بھی غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں اور اپنا سزا بھگت چکے ہیں، لہٰذا ان کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ دوسرا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جاتا اور وحی نہ آ جاتی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے میکے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ ام المومنین یہ چاہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پاس رکھتے، میری خبر گیری کرتے، میری دل بستگی کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ہمارے گھر آئے تو وہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ آیتیں اتری۔ حضور علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ جھک گیا اور ماتھے پر، پیشانی پر پسینے کے قطرے بہہ پڑے، جو نشانی ہوا کرتی تھی وحی کے آنے کی۔ تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی سر اٹھایا اور فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات میں قرآن اتارا ہے۔ مجھے میری ماں کہنے لگیں کہ عائشہ تم کھڑی ہو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو کہ ان کی نسبت سے اللہ نے وحی اتاری ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں میں نے مان سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے گھر بھیج دیا تھا، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات میں آیتیں نازل کی ہیں۔ یہ مان اور یہ محبت کے دعوے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی گفتگو ان کی چلتی رہتی، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تم کب مجھ سے ناراض ہو اور کب مجھ سے راضی ہو۔ میاں بیوی والی جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کسی بات کا اقرار کرتی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو دور بیٹھ کے کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ رب تو دونوں کا ایک ہے، لیکن ان کلمات سے مجھے تمہاری ناراضگی کا احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا اب رب ابراہیم کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں، بھولی بھالی مسلمان عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، وہ جو عمل کرتے ہیں، اور اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے، اور اللہ ہی سچے ہیں اور اللہ ہی باتوں کو کھولنے والے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 26 قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عمومی طور پر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے اس آیت کے ساتھ یہ پیراگراف، یہ جملہ مکمل ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ناپاک عورتیں ہوتی ہیں وہ ناپاک مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ پاک ہیں تو آپ کی خواتین بھی پاک ہیں، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ ہم تمہیں بغیر لگی لپٹے اشارے کی بجائے سیدھا کہہ رہے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون۔ منافقین نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ان تمام باتوں سے عائشہ ہوں یا صفوان ہوں یہ مبری ہیں، یہ بری ہیں، اللہ ان کی پاک بازی کی جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں، یہ بری ہیں، اور انہوں نے جتنا دکھ اور تکلیف اٹھائی ہے اس کے بدلے میں لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو اپنی طرف سے باعزت جنت کی روزی دے گا۔ اگلے پیراگراف میں جملے میں گھر میں داخل ہونے کے معاشرتی احکام ہے۔ ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، سیدھا اپنے گھر کے سوا کسی بھی گھر میں بغیر سلام اور اجازت کے داخل نہ ہو۔
سلام کرو، اجازت لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تاکہ تمہیں شعور پیدا ہو، نصیحت پیدا ہو۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو، فلا تدخلوہا، جس سے تم نے ملنا ہے وہ گھر میں نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، فلا تدخلوہا، اس گھر میں کبھی داخل نہ ہو۔ کوئی کام ہے، قرابت داری ہے، حتی یؤذن لکم، جب تک تمہیں گھر آنے کی اجازت نہ دی جائے، بغیر اجازت کے اس گھر میں نہ داخل۔ اور اگر گھر والے کہیں کہ صاحب دار، صاحب خانہ گھر نہیں ہے، ان قیل لکم ارجعوا، تم واپس چلے جاؤ، پھر کسی وقت آنا، تو دل کی خوشی سے واپس آ جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہ بہترین طریقہ اور بہترین اصول ہے، اور یہ پاک معاشرے کی پاکیزہ ترین بات ہے۔ واللہ علیم، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ پورا علم رکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ہاں، ان گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جو غیر مسکونہ ہیں، جس میں رہائش نہیں، وہ پبلک مقامات ہیں، پارک ہیں، ہاسپٹل ہیں، جس میں تمہارے لیے نفع کا سامان ہے، کوئی لائبریری ہے، پارک ہیں، ایسی چیزیں ہیں جہاں سارے لوگ بغیر اجازت کے آتے جاتے ہیں اور کسی کا گھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں حیا کا سارا مدار اس آنکھ پر ہے۔ آنکھ حیا اور شرم کا مادہ اور مرکز ہے، لہٰذا ہم مومن مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک سا حکم دے رہے ہیں۔ قل للمؤمنین، مومنوں سے کہیے اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھیں، اپنے کردار اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے حق میں پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مومنہ عورتوں سے کہتے ہیں وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنی زیب و زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جتنا ظاہر کرنا ضروری ہو۔ یعنی اس میں الا ما ظہر منہا میں بعض مفسرین کہتے ہیں اوپر کی چادر مراد ہے، یا ضرورت کے وقت چہرہ مراد ہے، جہاں ضروری ہو وہاں چہرہ کھول لینے میں حرج نہیں ہے، ضروری ہو۔ اور اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر مجتہدین نے بعض روایات کے بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر مسلم خواتین اس معاشرے میں اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیں، اور اپنے آپ پر جو ہے وہ بڑی چادر ضرور لے کے رکھیں، اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے پردے کا خیال رکھیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر، باپ، گھر میں عموماً کام کاج کرتے ہوئے شوہر کے باپ یعنی سسر بیٹا، اور شوہر کے بیٹے یعنی ستیلا بیٹا، بھائی کے بیٹے بھتیجے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، یا گھر کی خواتین، یا وہ خواتین جو گھر میں کام کرنے والی ہیں باندیاں، یا وہ بڑی عمر کے خدمت گزار جن کے دل میں گناہ کے مادہ نہیں ہیں، وہ اپنی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا بہت چھوٹے بچے جنہیں ابھی بلوغت نہیں ہوئی، یہ ان کے سامنے اگر وہ اپنے گھر کے کام کاج کریں اور بہت پردہ اختیار نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، وہ چلتے ہوئے ایسی چال بھی اختیار نہ کریں کہ اس چال سے ان کی زینت ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمشی علی استحیاء، کہ موسیٰ نے، حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی تھی کہ ان کی چال میں بھی حیا تھا۔ تو چال ایسی چلنا کہ جس سے زیب و زینت کا اظہار ہو، اللہ جل شانہ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ تم سب توبہ کے راستے پر چلو اے ایمان والو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور فلاح و کامیابی پا جاؤ۔ اگلا حکم یہ ہے کہ تم میں سے جو مرد عورت بلوغت کی عمر کو پہنچے، جلد از جلد ان کا نکاح کرو، اور تمہارے غلاموں میں، باندیوں میں جو بڑی عمر کو پہنچے، نکاح کے قابل ہوں، ان کا بھی نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ وسیع ہیں، علم والے ہیں۔ اور جن کو نکاح کا موقع میسر نہ ہو وہ صبر اور ضبط سے زندگی گزاریں حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے رحمت سے بے نیاز کر دے۔
اور تمہاری ملکیت میں جتنی باندیاں ہیں اور جتنے غلام ہیں، اگر وہ مکاتبت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو مکاتب بنا دو۔ مکاتب کسے کہتے ہیں؟ غلاموں میں سے وہ غلام جو اپنے مالک سے کہہ دیں کہ ہم سے ایک معاہدہ کر لیں کہ اتنی رقم ہم تمہیں کما کے دے دیتے ہیں، جب وہ رقم مطلوبہ پوری ہو جائے تم ہمیں اپنی غلامی سے آزاد کر دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کی غلامی میں نہ رہیں، ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان سے ایک فگر طے کر لیں، وہ ان کو کما کر دے دیں تو ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیں۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، جو فگر طے کیا ہے تم اس کو پورا کرنے کے لیے خود بھی اس کا تعاون کرو، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ نہ کچھ ان کو دو تاکہ وہ جلد از جلد اپنے اس فگر کو، اس عدد کو پہنچ جائیں۔ اسی طرح مکہ میں چند سردار تھے جنہوں نے اپنی باندیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کو زنا پہ مجبور کرتے تھے۔ اور ان سے ان کی کمائی کھاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری وہ باندیاں جو تمہارے اختیار میں ہیں اور وہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تو تم انہیں گناہ پہ آمادہ نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تم مال کما کے کھاؤ، وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو انہیں مجبور کرے گا اور وہ مجبور ہو کر یہ گناہ کریں گی تو ان کا گناہ تمہارے ذمے ہوگا، اللہ یہ گناہ ان سے ہٹا لیں گے۔ اللہ ان کو معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ اللہ نے یہ آیتیں تم پر اتاری ہیں اور پہلے لوگوں کے مثالیں بھی تمہیں دی ہیں، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ایمان والو، جس طرح یہ قرآن نور ہے، یہ دین نور ہے، تو یہ اس نور میں سے ہے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود آسمان و زمین کے نور ہیں۔ اس کی نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک تاقچہ ہو اور اس تاقچے میں ایک چراغ ہو، اور چراغ کے اوپر شیشہ ہو، اور شیشہ کیسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے وہ چراغ ایسا ہو کہ ایسے برکت والے درخت، اس پر زیتون کا تیل چھڑکا گیا ہو جو ہر طرف سے روشن ہی روشن ہو۔ اس وقت روشنی کسی ایک سمت نہیں ہوتی، نہ مشرق نہ مغرب، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارا کا سارا تاقچہ ہی روشن ہے، اور وہ مبارک زیتون کے تیل سے وہ چراغ جل رہا ہے، وہ روشن ہے، یعنی اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو وہ تیل تمہیں روشن دکھائی دے گا۔ یہ نور پر نور ہے اگر وہ جل جائے۔ تو پہلا نور نور ایمان ہے، وہ تاقچہ انسان ہے، اس کا دل ہے، اور اس میں جلتا ہوا چراغ یہ نور ایمان ہے۔ اور اگر اس نور ایمان پر نور اطاعت اور نور تقوی اور نور ہدایت جل اٹھے تو نور علی نور ہے، نور پر نور، روشنی پر روشنی ہے۔ تو ایمان کے بعد اطاعت جتنی بڑھے گی، تقوی جتنا بڑھے گا، زہد جتنا بڑھے گا، اعمال صالحہ جتنا بڑھیں گے، یہ نور پر نور کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس نور الہی کی طرف اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ مثال لوگوں کے سامنے واضح کر دی ہے کہ تمہارے دل کے تاقچے میں اگر اللہ کی معرفت کا نور چل رہا ہے تو جب اس کو ایمان عمل صالح کا چراغ جل اٹھتا ہے تو نور کی روشنی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ہاں، اس نور میں اگر تم ترقی چاہتے ہو کہ یہ نور اور بڑھے اور یہ برابر بڑھتا رہے اور یہ نور ایمان اور یہ چراغ کبھی بجھے نہیں، تو پھر اس چراغ کو، اس دل کو اپنے گھر میں اور دنیا کی مجلسوں میں نہ رکھو، اس کو اٹھا کے مسجد میں لے آؤ۔ فی بیوتن، یہ چراغ وہاں جلتا ہے، یہ بڑھتا ہے، یہ پھیلتا ہے اللہ کے اس گھر میں جس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، جس میں اذان آتی ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں صبح و شام اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مسجد میں جس کو تم دیکھو وہ برابر آ رہا ہے، لا تلہیہم تجارہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت، جن کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کے قیام سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل پھیرے جائیں گے اور نگاہیں الٹ جائیں گی۔ اللہ ان کو اعمال، بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے، اور اللہ ان کو زیادہ دیں گے اپنے فضل سے۔ اللہ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال تو ایک چٹیل صحرا میں سراب کی مانند ہیں جو دور سے
جلتے ہوئے صحرا کو پانی سمجھ لیتا ہے، اور جب وہ وہاں آتا ہے اسے موت تو آ جاتی ہے لیکن پانی نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے۔ اللہ یوں ہی ان کافروں کو پورا پورا حساب لیں گے، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا پھر ان کفار کے اعمال کی مثال اس گہرے پھیلے ہوئے سمندر جیسی ہے جس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جس میں سمندر کی موج ہی کو گھیرا ہوا ہے، نیچے بھی سمندر کی موج، اوپر بھی سمندر کی موج، اس کے اوپر بھی، اور اس کے اوپر گہرے سیاہ بادل، تو وہاں روشنی کہاں ہے؟ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے وہ نور علی نور ہیں، یہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، یہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کفر ایک اندھیرا، نفاق اندھیرے پہ اندھیرا، بدعملی اور اندھیرا، دوسروں کے ایمان میں رکاوٹ بننا اور اندھیرا، جیسے ادھر نور میں اضافہ ہوتا ہے ادھر گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں ایک ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں زندگی گزارتے ہیں، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ لوگوں، من لم یجعل اللہ لہ نور، جس کو اللہ نور ایمان نہ دیں، فما لہ من نور، کائنات کی کوئی طاقت اس کو نور نہیں دے سکتی۔ تم دیکھتے نہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں میں، جو زمین میں، اور یہ فضا میں تیرتے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ مخلوقات کا تمہیں علم نہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی نماز بھی پڑھتی ہے اور اس کی تسبیح کا طریقہ اسے معلوم۔ اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان و زمین میں، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وہ ایسی قادر اور قدیر ذات ہے، تم نے دیکھا نہیں اللہ بادلوں کو ہانک کر بستیوں میں لے جاتا ہے، پھر بادل کے مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ جوڑ کر ان کی تہ بناتا ہے اور اس میں گھٹائیں پیدا کرتا ہے، پھر ان بادلوں کے اندر سے تم دیکھتے ہو تیز بارش آتی ہے، اس کو اللہ یوں ٹھنڈا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے برف کے اولے بنا کر اللہ تمہیں اپنے عذاب کی شکل میں اتار دیتا ہے، پھر وہ بجلیاں برساتا ہے، یکاد السنا برق ہی، ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک تمہاری آنکھوں کی بینائی اچک کے لے جائے، دن اور رات کو وہی بدلتا ہے۔ اس میں عبرت، نشانی اور سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تم اللہ کو کیا جانو، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے تمام جاندار پیدا کیے، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہے، حشرات الارض، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں انسان، یہ بھی اسی کی مخلوق ہے جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں جانور۔ اللہ اپنی تخلیق میں جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لوگوں، لقد انزلنا آیات مبینات، یہ آیات مبینات بیان کرنے والی احکام یہ ہم نے نازل کی ہیں۔ اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر وہ اطاعت کرتے ہیں، ثم یتولی فریق، انہی میں سے کچھ فریق نفاق کا راستہ اپناتے ہیں، اس کے بعد وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے غیر مشروط محبت اور غیر مشروط اطاعت۔ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تاکہ اللہ ان کی زندگی کے فیصلے کریں، تو ایک گروہ اعراض کرتا ہے۔ ان کا اپنا حق ہو، یأتوا الیہ مذعنین، تو فرما بردار ہو کر سر جھکائے چلے آتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یہ شک میں مبتلا ہیں، اور یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے خلاف فیصلہ کریں گے، ظلم کریں گے، یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ مومن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں کبھی بھی شک نہیں کرتے، وہ اطاعت کا راستہ اپناتے ہیں۔ ادھر اللہ کا حکم آتا ہے انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا فوراً زبان سے کہنا یہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول کا حکم پہنچے، ان یقولوا، وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ویخشی اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے، ویتقی، تقوی والی زندگی گزار، فاولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہیں۔ اور منافق تو قسمیں کھاتے، قسمیں اٹھاتے نہیں تھکتے۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم، وہ کہتے ہیں آپ حکم دیں جہاد آئے گا تو ہم جائیں گے، ان سے کہیے لا تقسموا، قسمیں کھانا چھوڑ دو، طاعت معروفہ، تمہاری فرما برداری معروف ہو چکا، ہمیں پتہ چل چکا تم کتنے پائے میں۔
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والے ہیں باخبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اے اللہ کے رسول انہیں کہہ دیجئے اصل اللہ جل شانہ کا حکم ایمان والوں کو جو سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پیٹھ پھیرو گے تو تم بوجھ اٹھا کے لاؤ گے جس کی تم پر ذمہ داری ہے، اور اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ باقی ہمارے رسول کے ذمے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، واضح پہنچانا تھا سو وہ پہنچا چکے۔ اور تمہیں میں سے اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اعمال صالحہ والے ہیں لیستخلفنہم فی الارض، اللہ زمین میں انہیں طاقت دیں گے، انہیں حکومت دیں گے جس طرح اللہ نے پہلوں کو حکومت دی تھی۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں کامل ہو تو اللہ تمہیں اس دین میں ضرور اقتدار بخشے گا، جو دین اس کو راضی، جو اس نے پسند کیا ہے۔ پھر یہ جو تمہیں خوف، خطرہ، معاشی جو ہے عدم استحکام، سیاسی عدم، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ سارے خوف و خطر ختم ہو جائیں گے اور امن اور سکون زمین میں کہیں بھاگ کر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں گے، ہمیں بے بس کر دیں گے، نہیں مأواہم النار، ہم انہیں پکڑیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ نور کے آخری 2-3 احکام ہیں۔ اے ایمان والو، یہ معاشرتی طور پر تم اخلاق اور آداب سیکھو، گھر میں بھی رہنے کا ادب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کمرے کا اور روم کا بھی ادب ہوتا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ ایمان والو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے بچے ہیں، انہیں سکھاؤ، اور ان بچوں کو بھی سکھاؤ جو نابالغ ہیں کہ 3 اوقات میں ایک دوسرے کے روم میں جانے کا بھی ادب سیکھیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، صبح فجر سے پہلے، دوپہر میں اگر تم آرام کر رہے ہو، حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اس وقت میں، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بھی، یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں، تم پر بھی کوئی حرج نہ ہو، ان پر بھی نہ ہو، جو تم ایک دوسرے کے پاس آتے ہو اجازت لے کر، دروازہ بجا کے، اور ایک دوسرے سے اجازت لے کر ایک دوسرے کے روم میں جاؤ۔ اللہ تمہیں اس کے احکام سکھاتے ہیں، اللہ علم و حکمت والے۔ اور جو تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ گھروں میں آنا جانا چھوڑ دیں، وہ اجازت لے کے، جس طرح مرد آتے جاتے ہیں اور ان کے بڑے، اس طرح وہ اجازت لے کے آئیں۔ اللہ تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں، اللہ علم و حکمت والے۔ اور وہ بڑی بوڑھی عورتیں، خواتین جن کی جوانی ختم ہو چکی اور وہ اپنی نکاح کی توقع نہ رہی، یا وہ اپنی جوانی گزار چکی، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ زائد کپڑا اور بہت بڑی چادر یا مکمل پردہ نہ کریں، کوئی حرج نہیں، وہ زیب و زینت اختیار کرنے والی نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ احتیاط کریں، اس کے باوجود وہ بڑی چادر لیں، تو اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے اضافی عمل ہے اور خیر کی اور بہترین بات ہے، اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے۔ اور گھروں میں بے تکلف ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تمہارے جو قرابت دار ہیں ان کا حق ہے، ان کے پاس تم بلا روک ٹوک، بلا تکلف آ جا سکتے ہو۔ کھانے کے اوقات میں دوست کے پاس جاتا ہے یا اپنے قرابت داروں کے پاس جاتے ہو، اس کے علاوہ تم کسی اور کے پاس بغیر اس کی دعوت کے تم نہ جاؤ۔ لیس علی الاعمی حرج، کوئی نابینا ہے کما نہیں سکتا، اس کو کھلاؤ، معذور کو کھلاؤ، مریض کو کھلاؤ، خود اپنے آپ کو، اپنے گھروں سے تم کھا سکتے ہو، اپنے باپ کے گھر میں بلا تکلف کھا سکتے ہو، اپنی ماں کے گھر سے کھا سکتے ہو، بھائی کے گھر سے کھا سکتے ہو، بہنوں کے گھر سے کھا سکتے ہو، اپنے چچاؤں کے گھر سے کھا سکتے ہو، اپنی پھپھو کے گھر سے کھا سکتے ہو، اپنے ماموں کے گھر سے کھا سکتے ہو، اپنی بیوت خالاتکم، اپنی خالاؤں کے گھر سے کھا سکتے ہو، اس گھر سے کھا سکتے ہو جس کو تم چلا رہے ہو، تم ان کو عزت دینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے تم کھا سکتے ہو، او صدیقکم، یا اپنے کسی گہرے دوست کے ہاں بلا تکلف جا کے کھا سکتے ہو۔ لیس علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ان کے گھروں میں جاؤ، مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہو۔ ان کے علاوہ بغیر کسی دعوت کے کسی کے گھر میں جانا اس کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ ہاں، جب گھروں میں جاؤ تو ایک عادت اپنا لو،
جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، اپنا گھر ہو کسی دوسرے کا گھر ہو، عادت بناؤ سلموا علی انفسکم، اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اللہ اس گھر کی حفاظت تو کرتے ہی ہیں، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آنے دیتے۔ لوگ اپنے گھروں میں جانا کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنے گھر میں، اپنے گھر میں دروازے میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تم یہ عادت اپنا لوگے تو کیا ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ پاکیزہ دعا بھی ہے، اور یہ بہترین ملاقات کا سلام بھی ہے، اور یہ بڑی بابرکت چیز بھی ہے، اور بڑا پاکیزہ کلمہ بھی ہے۔ دیکھیں اللہ تمہیں کیسے کیسے احکام اور کیسے کیسے طریقے اور آداب سکھاتا ہے تاکہ تم میں عقل اور شعور پیدا ہو۔ انما المومنون، مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوتے ہیں، وہ نماز میں ہیں، وہ جمعہ میں ہیں، وہ کبھی بھی اس سے غیر حاضر نہیں ہوتے۔ ہاں جب کوئی ضرورت ہو تو وہ آپ سے اجازت لے کے، جس طرح مسلمان جاتے ہیں وہ اجازت لے کے جاتے ہیں، منافق کھسک جاتے تھے، جو بغیر اجازت کے اجتماعی عمل میں شریک نہیں ہوتے ان کے ایمان میں شک ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اجازت لے کے جاتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور وہ اجازت لیتے ہیں تو آپ ان کو اجازت دیجئے، استغفار کیجئے۔ جو اجازت نہیں لے کے جاتے ان کے ایمان میں شک ہوتا ہے۔ تو اجتماعی معاملات میں، اجتماعی عبادت میں، اجتماعی یعنی جمعہ ہو یا اجتماعی نماز ہو، اس میں اجتماعی طور پہ شریک ہو، ان اللہ غفور الرحیم، کمی کوتاہی کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ آخری حکم سورہ نور کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بلانے کو معمولی نہ سمجھو، جو بات کہی ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ تم ایسے نہ سمجھو کہ تم کسی آدمی کو بلاتے ہو، وہ آئے یا نہ آئے اس کا معاملہ گناہ و ثواب سے نہیں ہوتا۔ میں کسی کو بلاؤں، وہ جواب دے نہ دے، لیکن اللہ کے رسول جب تمہیں ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کے کسی کام کی طرف بلا دیں تو پھر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، پھر ان کی اطاعت کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ یقیناً ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر دین کے اجتماعی کاموں سے کھسک جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ جل شانہ کی طرف سے آزمائش اور دردناک عذاب سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈرنا چاہیے، جو دینی معاملات میں اپنے رسول کے اطاعت نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں۔ ان پر فتنہ بھی آ سکتا ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے، دردناک عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اور اس پیغام کے ساتھ اللہ اس سورہ کو ختم کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی ملکیت ہے آسمان و زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حالت پر اور جس نیت پر زندگی گزار رہے ہو، مت جانو کہ اللہ واقف نہیں ہے۔ اللہ سب جانتے ہیں کہ اعمال کرتے ہوئے تمہاری نیت کیا ہے، اور اللہ تمہیں بتائیں گے اس دن جس دن تم لوٹ کے اللہ کی طرف جاؤ گے تمام اعمال۔ یاد رکھو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، علم رکھتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سورہ حج اعمال عبادات، سورہ مومنون صفات والی، اور سورہ نور احکامات اور تعلیمات والی ہے۔ اللہ اپنے نور سے نور عطا فرمائیے، ایمانی صفات نصیب فرمائیے، احکامات و تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ قرآن مجید پورے آداب کے ساتھ پڑھنے والا بنائیے، قرآن مجید کے ایک ایک حکم کو سیکھنے والا بنائیے، اس کا علم، فہم، تدبر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کی مجلسوں کو آباد رکھیے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیے، احباب اور بزرگوں کے آنے کو قبول فرمائیے، ماؤں بہنوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس میں جو درست بات ہے وہ تیری توفیق سے ہے، اس پہ عمل کرنے والا بنائیے، اور جہاں انسانی بشری تقاضے سے غلطی ہے اور یقیناً غلطی ہوگی ہے اللہ اسے ہمارے ذہنوں سے معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، علم اور فہم کے دروازوں کو کھول دیجیے، رمضان المبارک کی برکات نصیب فرمائیے، عمل کرنے والا بنائیے، قرآن کے حقوق اور آداب کی رعایت
اور اس کو ملحوظ